مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں جو نہ تو فوج کا کوئی بڑا کمانڈر تھا، نہ تو وہ بادشاہ گھرانے کا فرد تھا، اور نہ ہی وہ بادشاہ کا کارکن تھا، نہ اس نے بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت کی تھی، بلکہ قدرت نے اسے جو عزت دی کہ وہ بادشاہت کے منصب تک پہنچا اور اس کے سر پر تاج بھی رکھا۔ ہم ہندوستان کے ایک بادشاہ کی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایک عام مزدور تھا اور بادشاہت کے تخت تک پہنچا۔ ہندوستان کی تاریخ میں جہاں راجا مہاراجا چھوٹے بڑے بہت سارے بادشاہ ہوئے، وہی ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جسے 2.5 دن کا بادشاہ کہتے ہیں، اور یہ ایک محاورہ بن گیا۔ اس بادشاہ نے حکومت پانے کے لیے نہ تو کوئی جنگ کی اور نہ کسی سے غداری کی۔ اس نے بادشاہت پائی تو صرف اس بنا پر کہ ایک ڈوبتے ہوئے شخص کو تنکے کا سہارا بن کر گنگا کی پھنتی ندی سے تیر کر کنارے تک پہنچا دیا۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جس شخص کو کی اس نے جان بچائی ہے وہ کون ہے۔ اس کے اندر صرف نیکی کا جذبہ تھا جسے کر کے وہ بھول گیا۔ ہم بابر بادشاہ کے موت کے بعد اس کے جانشین نصیر الدین ہمایوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب ہمایوں تخت نشین ہوا تو فوج کے ایک بڑے عہدے پر فائز شیر شاہ سوری جو پٹھانوں کا سردار تھا نے بغاوت کر دی۔ مغل فوج اور بادشاہ نے مل کر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہ جنگ بہار کے سرزمین چوسا کے مقام پر ہوئی۔ جب جنگ کے مقام ہو رہی تو پٹھان کے حملے سے پست ہو کر ہمایوں اپنے فوج کے ساتھ گنگا کے درمیان گر گیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھوڑے کو گنگا میں اتار دیا۔ گنگا ندی اپنے افان پر تھی، گھوڑا نے پانی میں ڈوب کر اپنا دم توڑ دیا اور ہمایوں بھی ڈوبنے لگا۔ مدد کے لیے جب ہمایوں نے آواز لگائی تو گنگا کے کنارے ایک سکہ جو اپنے مشکیزہ میں پانی بھر کر رہا تھا آواز سن کر گنگا میں کود گیا اور اس نے اپنے مشکیزہ کو بڑھا کر ہمایوں کو ہاتھ میں تھما دیا اور تیرتے ہوئے ہمایوں کو کھینچ کر گنگا کے کنارے لگا دیا۔ ہمایوں کی جان سکہ نے اسے نیکی کی نسبت سے کیا تھا اور یہ نیکی کر کے وہ بھول گیا اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جس شخص کی جان بچائی وہ کون ہے۔ ہمایوں اپنی جان بچاتا ہوا ایران بھاگ گیا اور وہاں ایران کے بادشاہ سے اس نے پناہ لی۔ ادھر شیر شاہ سوری آگرہ، دہلی اور پنجاب جیت کر اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ ایک مدت کے بعد چونکہ ہمایوں ایک اچھا جوتش بھی تھا، اس نے ستاروں کا حساب لگایا تو دیکھا کہ اب ستارہ میرے موافق ہے اور میں پھر دوبارہ ہندوستان کی حکومت پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے اس وقت شاہ ایران عباس شاہ تھے، اس نے ہمایوں نے عباس شاہ سے مدد لے کر ہندوستان پر حملہ کر دیا اور اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس لے لیا۔ جب ہمایوں دوبارہ بادشاہ بنا تب اس نے اپنے کارندے کو بھیج کر گنگا میں ڈوبتے وقت جان بچانے والا کون ہے شخص ہے اس کا پتہ لگایا۔ پتہ چلا کہ چوسا کے رہنے والا ایک سکہ ہے جس کا نام نظام الدین ہے۔ ہمایوں نے نظام الدین کو اپنے قلعہ میں دعوت دی۔ نظام الدین خوفزدہ تھا کہ نہ جانے کون سی غلطی ہوئی ہے ہم سے کہ بادشاہ نے اپنے قلعہ میں بلایا ہے۔ جب نظام الدین قلعہ پہنچا
تو ہمایوں نے اس کا خوب زبردست استقبال کیا اور اپنے شاہی تخت پر ساتھ میں بیٹھا لیا اور اپنا تاج نظام الدین کے سر پر رکھ دیا اور اسے 2.5 دن کی بادشاہت عطا کی. 2.5 دن کا بادشاہ بننے کے بعد نظام الدین اپنی حکومت میں کوئی بڑا کام تو نہیں کر سکتا تھا چونکہ اس وقت کم تھے. اس نے اپنے چمڑے کا کاٹ کر سکہ جاری کیا اور اس کی قیمت سونے کے سکہ کے برابر رکھا. وہ سکہ بہار، بنگال اور دوسری جگہ کی میوزیم میں آج میں محفوظ ہے. اس طرح سے نظام الدین سکہ کا نام تواریخ میں درج ہوا اور اس کی نیکی اور ایمانداری نے اس کو تواریخ میں ایک مقام دے دیا جسے آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. سکہ کے بارے میں شاید بہت سے ہمارے سامعین نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جن لوگ خواجہ غریب نواز کے آستانے پر گئے ہوں گے دیکھا ہوگا کہ چمڑے کا ایک مشکیزہ لے کر کے لوگ پانی پلاتے ہیں لوگوں کو اور اس سے کچھ پیسے وصولتے ہیں. تو سکہ کا کام یہ تھا کہ پانی لوگوں کو پلانا، لوگوں گھر تک پانی پہنچانا. ایک مزدور قسم کا انسان تھا اور آج بھی لوگ مزدوری کرتے ہیں، جبکہ یہ رواج ختم ہو چکا، دنیا کی سہولتیں بڑھ گئیں. پھر بھی ہمیں آج کہیں نہ کہیں پر سکہ نظر آتا ہے اور ہمیں نظام الدین سکہ کی یاد تازہ ہوتی ہے.